محرم 61 ہجری، جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین اپنے اہل بیت اور جان نثاروں کے ساتھ سرزمین کربلا میں داخل ہوئے۔ اس دن کا سب سے اہم واقعہ حرب بن یزید رہائی کا امام کا راستہ روکنا اور انہیں کربلا میں اترنے پر مجبور کرنا۔ امام جب مکہ سے مدینہ چلتے ہوئے مقام شراف یہ ذوحسم پہنچے، بس جب صبح ہوئی تو اپنے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ پانی بھر لینے کا حکم دیا۔ پھر وہاں سے دوپہر تک چلے۔ وہ چل ہی رہے تھے کہ آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے تکبیر کی آواز بلند کی تو حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ بزرگ ہی ہے، لیکن تو نے کیوں تکبیر کہی؟ وہ کہنے لگے، مجھے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ سے اصحاب کہنے لگے، ہم نے تو یہاں کبھی کھجور کے درخت نہیں دیکھے۔ تو حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم ہمیں گھوڑوں کے کان دکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں کہ جہاں ہم پناہ لیں اور اسے اپنی پشت کی جانب قرار دیں اور اس قوم کا سامنا ایک طرف سے کریں۔ تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے پہلو میں یہ زوہم پہاڑ ہے، آپ بائیں طرف سے اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور اگر آپ اس تک پہلے پہنچ گئے تو آپ کے مراد حاصل ہے۔ چنانچہ آپ اس کی جانب بائیں طرف مڑے اور ہم بھی اس طرف مڑ گئے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ ایک ہمیں گھوڑوں کی گردنیں ظاہر ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ جب ہم راستہ چھوڑ کر مڑے تو وہ بھی ہماری طرف مڑ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ان کے تیرے کھجوروں کے تنے اور ان کے علم پرندوں پر تھے۔ پس خسم پہاڑ کے پاس پہنچے، ان سے پہلے پہنچ گئے اور امام حسین کے حکم کے مطابق خیمے نصب کیے گئے، اور قوم جو 1000 کے قریب تھی حرب بن یزید کے ساتھ آئے، وہ اور ان کے گھوڑے امام حسین علیہ السلام کے سامنے دوپہر کی گرمی میں کھڑے ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے امامہ پہن رکھا تھا اور تلواریں گلے میں لٹکائی ہوئی تھی۔ تو امام حسین فرمایا، اس کو پانی پلاؤ، سیراب کرو، اور ان کے گھوڑوں کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پلاؤ۔ نوجوان آگے بڑھے، وہ بڑے بڑے پیالے اور تشت پانی سے پر کرتے گھوڑوں کے قریب لے جاتے۔ جب ایک گھوڑا 3، 4 یا 5 مرتبہ پانی پی لیتا تو پھر دوسرے گھوڑے کو پلاتے، یہاں تک کہ سب گھوڑوں کو پانی پلایا۔ علی بن طعان محاربی کہتا ہے، میں اس دن ہور کا ساتھ ہی تھا اور اس کے ساتھیوں میں سب سے آخر پہنچا۔ بس جب امام حسین نے مجھے اور میرے گھوڑوں کو پیاسا دیکھا تو آپ نے فرمایا، راویہ کو بٹھاؤ، اور میرے نزدیک راویہ کا معنی مشک تھا، اور پھر فرمایا، اے بتیج اون کو بٹھاؤ۔ بس میں نے اس سے بٹھایا اور فرمایا کہ پانی پی لو۔ بس جب میں پانی پینے لگتا تو پانی مشک سے گرتا نہیں، تو آپ نے فرمایا، مشک کو ٹیڑھا کرو، لیکن میں نہ سمجھ سکا کیا کروں۔ بس آپ نے اٹھ کر مشک کو ٹیڑھا کیا اور میں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے گھوڑے کو بھی پلایا، اور ہر ابن یزید قادسیہ کی طرف سے آیا تھا۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو بھیجا تھا اور اسے حکم دیا تھا وہ قادسیہ میں جا کر اترے، اور اس نے ہر کو آگے 1000 سوار کے ساتھ بھیجا تھا، وہ ان کے ساتھ امام حسین کا سامنا کریں۔ بس اور امام حسین کے مقابل کھڑا ہوا یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آیا، تو امام حسین نے حجاج بن مسروق سے اذان کہنے کو کہا۔ چنانچہ جب نماز کی اقامت کا وقت آیا تو امام حسین باہر تشریف لائے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خط اور قاصد میرے پاس نہیں پہنچے کہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ بے شک ہمارا کوئی امام پیشوا نہیں ہے، شاید ہمیں خدا آپ کی وجہ سے ہدایت اور حق پر جمع کر دے۔ اگر تم اس وعدے پر قائم ہو تو میں آگے ہوں، اپنے عہد میثاق کو اس طرح پورا کروں تو ممکن ہو جاؤ گا، اور اگر تم نے یہ نہیں کرتے، عورتوں میں میرا آنا ناپسند ہے، تو میں تم سے اسی جگہ واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم وہ سب خاموش ہو گئے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی ایک کلمہ تک نہ کہا۔ آپ نے مؤذن سے کہا، اقامت کہو، اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔
تو آپ نے حرش سے کہا تم اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے انہیں نماز پڑھائی اور پھر آپ خیمے میں داخل ہوئے اور آپ کے اصحاب آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ اور اپنی جگہ کی طرف چلا گیا جہاں وہ ٹھہرا تھا، اس خیمے میں داخل ہوا جس کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ اس کے پاس اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت جمع ہوئی اور باقی لوگ اپنی صفوں کی طرف مڑ گئے جس میں وہ تھے، اور دوبارہ انہوں نے صف بندی کر لی۔ پھر ہر شخص اپنے گھوڑوں کی لگام پکڑ کر اس کے سائے میں بیٹھ گیا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے کوس کے لیے تیاری کا حکم دیا تو انہوں نے تعمیل کی۔ پھر آپ نے اپنی منادی کو کہا جس نے نماز عصر کے لیے پکارا اور اقامت کہی، اور امام حسین آگے آ کر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے سلام پڑھ کر ان کی طرف رخ اقدس کیا، اللہ سے ڈرو اور حقدار کا حق پہنچا، یہ چیز اللہ کو تم سے زیادہ قریب کر دے گی۔ ہم اہل بیت محمد ہیں اور ولایت امر کے تم ان پر لوگوں سے زیادہ حقدار ہو جو اس کے دعوے دار بن گئے ہیں، جن کی یہ چیزیں نہیں جو تم میں ظالم اور جو راہ حق سے تجاوز کر کے چل رہے ہیں۔ اور اگر تم انکار کرتے ہو مگر ہماری ناپسندیدگی کا اور ہمارے حق سے جدا ہونے کا، تو اس وقت تمہاری راہیں اس کے خلاف ہیں جس پر تمہارے خطوط اور تمہاری اپیلیں میرے پاس پہنچی تو میں تم سے واپس چلا جاتا ہوں۔ تو ہور نے آپ سے عرض کیا اللہ کی قسم میں ان خطوں کو نہیں جانتا کہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک صحابہ سے کہا کہ عقبہ بن سمعان 2 تھیلے لے آؤ جن میں ایک میری طرف لکھے ہوئے خط ہیں۔ تو وہ ہر کے سامنے بکھیر دیے گئے۔ ہور نے آپ سے عرض کیا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جنہوں نے آپ کو خط لکھا، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب آپ سے ملاقات کریں تو آپ سے جدا نہ ہوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ میں عبید اللہ کے پاس نہ لے جائیں۔ تو امام حسین نے فرمایا موت اس کی نسبت تیرے زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور سوار ہو کر انتظار کرو۔ پس وہ سوار ہو کر انتظار کرنے لگے یہاں تک کہ خواتین سوار ہو گئیں۔ تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا واپس چلو، اور جب وہ واپس مڑنے لگے تو فوج ان کے اور واپس مڑنے کے درمیان حائل ہو گئی۔ اور امام حسین نے حرش سے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے تو کیا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے آپ سے کہا کہ عرب میں سے کوئی شخص آپ کے علاوہ یہ بات مجھے کہتا اور اس حالت سے دوچار ہوتا جس میں آپ ہیں، تو میں بھی اس کی ماں کا نام غم میں رونے کے ساتھ لیتا۔ وہ کوئی بھی ہوتا، لیکن خدا کی قسم آپ کی والدہ گرامی کا ذکر کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اچھا ذکر کرے کہ جتنا ہماری قدرت میں ہو۔ تو امام حسین نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ اور نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو امیر عبید اللہ کے پاس لے جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو خدا کی قسم میں تمہارے پیچھے کبھی نہیں لگوں گا۔ پس اس گفتگو کا تکرار 3 مرتبہ ہوا۔ جب ان میں سے 3 مرتبہ زیادہ گفتگو ہو گئی تو ہور نے عرض کیا مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں، مجھے تو اتنا حکم ہے کہ میں آپ سے جدا نہ ہوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ لے چلوں۔ تو جب آپ انکار کرتے ہیں تو پھر ایسا راستہ اختیار کیجیے کہ جو نہ آپ کو کوفہ لے جائے اور نہ مدینہ کی طرف پلٹنا پڑے، جو میرے اور آپ کے درمیان منصفانہ ہو، یہاں تک کہ میں امیر عبید اللہ خط لکھوں، شاید خدا کوئی ایسا سبب نکال دے کہ مجھے عافیت بخشے کہ میں آپ کے معاملے میں مبتلا نہ ہوں۔ بس یہ راستہ لیجئے اور غزیب اور قادسیہ کے بائیں طرف ہو جائیں۔ بس امام حسین چلے رہے اور ہور بھی آپ کے ساتھ چلا، اور چلتے چلتے آپ سے کہنے لگا اے حسین میں آپ کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں آپ کی ذات کے بارے میں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ مارے جائیں گے۔ تو امام حسین نے فرمایا کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ اس سے زیادہ کوئی مصیبت لا سکتا ہو کہ مجھے قتل کر دو، اور میں اس میں وہی کہوں گا جو اوس قبیلے کے شخص نے اپنے چچا زاد سے کہا تھا جب وہ رسول خدا کی نصرت مدد کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کے چچا زاد نے اسے ڈرایا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تم تو قتل ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ ان قریب میں جاؤں گا
اور جو ان مردوں کے لیے موت میں کوئی آڑ نہیں، جب اس کی نیت حق ہو اور مسلمان ہو کے جہاد کرے اور اپنے ذریعے سے نیک لوگوں کی مدد کرے اور ہلاکت ہونے والوں سے الگ اور مجرم کی مخالفت ہو۔ بس اگر میں زندہ رہوں تو میرے لیے کوئی ندامت اور پریشانی نہیں، اور اگر مر گیا تو کوئی تکلیف نہیں۔ تیری ذلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ تو زندہ رہے اور تیری ناک رگڑی جائے۔ جب ہور نے آپ سے یہ سنا تو آپ سے الگ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف چلتا رہا، اور امام حسین اپنے صحابہ کے ساتھ ایک طرف چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ غزیب الہجانات مقام پر پہنچے۔ پھر امام حسین چلے یہاں تک قصر بن مقاتل تک پہنچ، اور وہاں کیا فرماتا؟ اچانک آپ کو ایک نصب شدہ خیمہ نظر آیا تو آپ نے پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ عبید اللہ بن جعفی کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے میرے پاس بلا لو۔ تو جب قاصد ان کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ حسین ابن علی علیہ السلام تجھے بلا رہے ہیں، تو عبید اللہ نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی قسم میں کوفہ سے نہیں نکلا مگر اس لیے کہ اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ حسین علیہ السلام جب کوفہ میں داخل ہوں تو میں وہاں موجود ہوں۔ خدا کی قسم میں پسند نہیں کرتا کہ میں انہیں دیکھوں اور وہ مجھے دیکھیں۔ بس جب قاصد آیا اور اس نے آپ کو خبر دی تو امام حسین کو چل کر اس کے پاس گئے، یہاں اس کے خیمے میں جا کر آپ نے سلام کیا اور بیٹھ کر پھر آپ نے اپنے ساتھ خروج کرنے کی دعوت دی۔ تو عبید اللہ بن ہور نے آپ کے سامنے بھی وہی گفتگو دہرائی اور آپ کی دعوت سے معذرت معافی چاہی۔ تب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے تو خدا سے ڈرو، اس بات سے کہ تم ان کا ساتھ دو جو ہم سے جنگ کرے۔ خدا کی قسم جس نے بھی ہماری استغاثہ کی آواز سنی پھر ہماری مدد نہ کی تو وہ ضرور ہلاک ہوں گے۔ وہ کہنے لگا انشاءاللہ ایسے ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی قافلے میں پہنچ گئے۔ جب رات کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے جوانوں کو پانی بھرنے کا حکم دیا، پھر کوچ کا فرمان جاری کیا اور قصر بن مقاتل سے کوچ کیا۔ تو عقبہ بن سمعان کہتا ہے کہ ہم گھنٹہ بھر آپ کے ساتھ چلے ہوں گے کہ آپ نے اپنے گھوڑوں کی زین پر اونگ سی لی، جلدی سے سوار ہوئے اور اپنے صاحب کے ساتھ دائیں طرف چلنے لگے، اور آپ چاہتے تھے کہ ہائے کے لشکر سے الگ ہو جائیں۔ پس ہوا تھا ہائے پھر بیدار ہو گئے اور کہہ رہے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون الحمد للہ رب العالمین، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہماری باز گشت ہے، اور حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ فرمایا، بس آپ کے فرزند علی ابن حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور عرض کیا کس چیز سے آپ نے الحمدللہ ان للہ پڑھا؟ آپ نے فرمایا بیٹا مجھے تھوڑی سی نیند آ گئی تھی، میرے سامنے ایک گھوڑا سا ظاہر ہوا اور اس نے کہا یہ قوم چلی جا رہی ہے اور موت ان کی طرف آ رہی ہے، تو میں نے سمجھا کہ ہمیں ہماری موت کی خبر دی گئی ہے۔ تو شہزادے نے عرض کیا اے بادشاہ جان خدا، آپ کو کوئی برائی نہ دکھائے کہ آپ اور ہم حق پر نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہی ہیں، اس کی قسم جس کی طرف بندوں کی باز گشت ہے۔ تو عرض کیا کہ پھر تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم حق پر مر جائیں۔ تو امام حسین باز گشت ہے، تو عرض کیا کہ پھر تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم حق پر مر جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا خدا تجھے جزائے خیر دے میرے بچے، جو کسی بیٹے کو باپ کی طرف سے جزا دی۔ پس جب صبح کا وقت ہوا تو آپ اترے اور صبح کی نماز پڑھی اور پھر جلدی سے سوار ہوئے اور اپنے اصحاب کے ساتھ دائیں طرف چلنے لگے، اور آپ چت دے کر ہر کے لشکر سے الگ ہو جائیں۔ پس ہر آتا اور آپ کو اور آپ کے اصحاب کو کفر کی طرف پلٹا، پس جب سختی سے وہ کوفے کی طرف پلٹا تو وہ انکار کر دیتا اور اوپر کی طرف چلنے دیتا، اور وہ اسی طرح دائیں طرف ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ میمہ میں پہنچ گئے۔ یہ وہی مقام ہے جس میں حسین نے نزول ازلال فرمایا۔ اچانک ایک سوار ظاہر ہوا جو اپنی اونٹنی پر سوار ہتھیار لگائے اور کمان کندھے پر لٹکائے ہوئے تھا۔ پس سب رک کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے ہائے اور اس کے ساتھیوں کو تو سلام کیا،
لیکن امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو سلام نہ کیا، اور اس نے عبید اللہ بن زیاد کا خط بور کو دیا کہ جس میں تھا: امام بعد پس جب میرا خط اور قاصد تمہارے پاس پہنچے تو حسین پر سختی کرنا اور انہیں نہ اترنے دو، مگر چٹیل میدان میں کہ جہاں نہ سبزہ اور نہ پانی ہو، اور میں نے اپنے قاصر کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے پاس رہے اور جو تم سے جدا نہ ہو، یہاں تک کہ میرے پاس یہ خبر لے کر آئے کہ تم نے میرا حکم نافذ کر دیا ہے۔ سلام پس جب حور نے یہ خط پڑھا تو آپ اور آپ کے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ امیر عبید اللہ کا خط ہے، جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے اسی مقام پر سختی اور تنگی کروں جہاں اس کا خط ملے، اور یہ اس کا قاصد ہے، اور اس کا حکم ہے کہ مجھ سے جدا نہ ہو جب تک کہ میں اس کا حکم تم پر نافذ نہ کر دوں۔ بس یزید ابن مہاجر کندی نے، جو امام حسین کے ساتھ تھا، ابن زیاد کے قاصد کو دیکھا اور اس کو پہچان لیا، تو یزید نے کہا: تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو اس خط میں کیا لے کر آیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے امام کی اطاعت اور اپنی بیعت کی وفا کی ہے۔ تو ابن مہاجر نے اسے کہا کہ بلکہ تو نے اپنے رب کی نافرمانی اور اپنے امام کی اطاعت اپنی ہلاکت میں کی ہے، اور تو نے تو جہنم کی آگ اور ننگو آر کو پایا ہے۔ برا ہے امام خداوند فرماتا ہے کہ ان کو ایسا مقام قرار دیا ہے کہ وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، پس تیرا امام انہی میں سے ہے۔ ہر نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اسی مقام پر اترے جہاں نہ پانی تھا اور نہ ہی آبادی۔ تو امام حسین نے فرمایا: تیرا بھلا ہو، ہمیں جانے دو کہ ہم اس بستی میں یا اس میں اتر جائیں، یعنی نینوا غازر، اس میں یعنی شفیتہ ہر کہنے لگا: خدا کی قسم میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ شخص مجھے پر نگران بنا کر اور مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو زہیر بن قیس کہنے لگے کہ اے فرزند رسول، میں سمجھتا ہوں کہ میں بعد میں جو ہونے والا ہے وہ اس موجودہ حالات سے زیادہ سخت ہوگا، لہٰذا اس وقت بعد میں آنے والے کی نسبت دشمن سے جنگ کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ مجھے میری جان کی قسم جو آنے والا ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سے جنگ کی ابتدا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ اتر آئے، اور یہ جمعرات 2 محرم 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو عمر ابن سعد بن ابی وقاص 4000 کا لشکر لے کر ان کی طرف آیا، اور وہ نینوا میں اتر آیا، اور اس نے امام حسین کی خدمت میں عروہ بن قیس سانسی کو بھیجنا چاہا، اور اس نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کس لیے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اور عروہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہوں نے امام حسین کو خط لکھنے تھے، پس اسے شرم محسوس ہوئی کہ آپ کے پاس جائے۔ ابن سعد نے دوسرے رؤسا پر یہی چیز پیش کی جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے، تو ہر ایک نے اس سے انکار کیا تو اور اس کو ناپسند کیا۔ پھر اس کے سامنے قصیر بن عبداللہ شعبہ کھڑا ہو گیا، اور وہ شاہ سوار اور تھا، لوگ چیزہ سے موڑ نہیں سکتی تھی۔ تو وہ ابن سعد سے کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس جاتا ہوں، اور خدا کی قسم اگر تو چاہے تو میں ان کو اچانک قتل کر دوں۔ عمر کہنے لگا کہ میں نے چاہتا کہ تم اچانک قتل کر دو، لیکن ان کے پاس جاؤ اور سوال کرو کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ بس قصیر آگ کی طرف چلا۔ جب اس کو ابو ثمامہ ساہدی نے دیکھا تو امام حسین سے عرض کیا: خدا آپ کے حالات درست رکھے، ابو عبداللہ آپ کے پاس اہل زمین میں سے بدترین شخص اور خون بہانے پر زیادہ جرری اور اچانک قتل کرنے والا آ رہا ہے۔ پھر ابو ثمامہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ اپنی تلوار رکھو۔ وہ کہنے لگا: نہیں، خدا کی قسم ایسا کرنے میں کوئی عزت نہیں، میں تو قاصد ہوں، اگر تم میری بات سنو گے تو وہ پیغام پہنچا دے گا جسے دیکھ کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، اور اگر انکار کرو گے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو ابو ثمامہ نے کہا کہ میں تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے ہوں گا، اور تم اپنی حاجت بیان کرنا۔ وہ کہنے لگا: نہیں، خدا کی قسم تم اس سے چھو تک نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے وہ خیر بتاؤ جو تم لے کر آئے ہو، میں تمہاری طرف سے آپ کو پہنچا دوں گا، لیکن تجھے آپ کے قریب نہیں جانے دوں گا کیونکہ تو فاسق ہے۔ بس دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا
اور اس نے عمر بن سعد کے پاس واپس جا کر اس کو جو کچھ ہوا تھا بتا دیا۔ بس عمر نے قرہ بن قیس ختلی کو بلایا اور اسے کہا کہ قرہ، تمہارا بھلا ہو، حسین علیہ السلام سے ملاقات کر کے پوچھو وہ کیوں آیا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ پس قرہ آپ کی طرف آیا تو جب امام حسین علیہ السلام نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس کو پہچانتے ہو؟ تو آپ سے جناب حبیب ابن مظاہر نے عرض کیا، جی ہاں، یہ قبلہ تمیم ہے کہ خنتانہ شاخ سے ہے اور یہ ہماری بہن کا لڑکا ہے، اور میں اسے اچھی رائے والا سمجھتا تھا اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اس جگہ موجود ہوگا۔ پس وہ آیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا اور آپ کو عمر بن سعد کا پیغام پہنچایا۔ تو حسین نے اس سے فرمایا، تو تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خط لکھے کہ میں آؤں، اب اگر تم میرا آنا ناپسند کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر اسے حبیب ابن مظاہر نے کہا، کیا کر رہا؟ افسوس سے کہا، ظالم قوم کی طرف واپس آ رہے ہو؟ اس مرد خدا کی مدد اور نصرت کرو کہ جس کی آباء و اجداد کی وجہ سے خدا نے کرامت عزت کے ساتھ تمہاری تائید کی ہے۔ تو کرہ ان سے کہنے لگا، میں اپنے اصحاب کے پاس اس کے پیغام کا جواب لے کر جاتا ہوں، پر میں اپنے رائے پر سوچوں گا۔ بس اس نے عمر بن سعد کے پاس واپس جا کر خبر دی تو عمر کہنے لگا، میں امید رکھتا ہوں کہ خدا مجھے اس سے جنگ کرنے اور لڑنے سے معاف رکھے گا۔ اور اس نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میں جب حسین ابن علی کے قریب اترا تو ان کے پاس میں نے اپنا قاصد بھیجا اور دریافت کیا کہ وہ کیوں آئے اور کیا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس شہر والوں نے خط لکھے اور ان کے قاصد میرے پاس آئے جب مجھ سے آنے کا تقاضا کرتے تھے، بس میں نہیں ایسا کیا۔ اگر اب تم میرا آنا ناپسند کرتے ہو اور تمہارے لیے پیغاموں کے علاوہ کچھ اور ظاہر ہوا ہے تو میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد کو عمر بن سعد کا خط ملا جس میں امام حسین کا موقف تھا کہ اگر تم میرا آنا ناپسند کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عبید اللہ نے یہ پڑھ کر غصے سے خط پھینک دیا اور کہا، اب جب حسین ہمارے پنجے میں آ گیا ہے تو وہ واپسی کی امید رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس نے فوراً جواب لکھا، عمر بن سعد، میرا خط تمہیں پہنچے تو حسین اور اس کے ساتھیوں پر سختی کرو، انہیں بیعت یزید کے لیے مجبور کرو، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے جنگ کرو، اور یاد رکھو حسین کو اور اس کے ساتھیوں کو پانی سے روک دینا، واسلام۔ یہ خط لے کر شمر بن ذی الجوشن نے اور عبداللہ بن ابی محلہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ 2 محرم کی شام خیموں کا قیام۔ امام حسین نے جب دیکھا کہ ہر کا لشکر انہیں اس بے آب و گیاہ میدان میں روکے ہوئے ہے تو آپ نے حکم دیا، خیمے یہی نصب کر دو، یہی ہماری منزل ہے، یہی وہ جگہ ہے جس کی خبر میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس زمین کا نام کربلا ہے، یعنی یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس زمین کا نام کربلا ہے، یعنی کرب و بلا کی سرزمین۔ آپ نے اپنے فرزند علی اکبر، بھائی عباس اور دیگر ہاشمی جوانوں کو بلایا، سب نے مل کر خیمے لگانے شروع کیے۔ خواتین کے خیمے درمیان میں اور مردوں کے خیمے چاروں طرف حفاظتی حصار کے طور پر لگائے گئے۔ زینب کبریٰ خیمے سے باہر نکلی اور اس ویران میدان کو دیکھا۔ فرات کا دریا کچھ فاصلے پر بہہ رہا تھا مگر ہر کے سواروں نے راستہ روک رکھا تھا۔ بی بی نے آسمان کی طرف دیکھا اور زیر لب کہا، نانا جان، آپ کی بیٹی کے بچے اس ویرانے میں اتر آئے ہیں۔ رات ہوئی تو امام نے اصحاب کو جمع کیا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں سب کے چہرے چمک رہے تھے۔ امام نے فرمایا، لوگو، میں خدا کی حمد کرتا ہوں، یہ دنیا بدل چکی ہے، نیکی اجنبی ہو گئی ہے۔ دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ مومن کو چاہیے کہ لقائے الہی کی رغبت کرے۔ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو باعث عار۔ یہ سن کر بریر بن خزیر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، فرزند رسول خدا کی قسم، اگر دنیا باقی رہتی اور ہم اس میں ہمیشہ رہتے، پھر بھی ہم آپ پر جان قربان کرنے کو اس دنیا پر ترجیح دیتے۔ زہیر بن کین نے کہا، اے فرزند فاطمہ، خدا کی قسم، میں چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اور یہ سلسلہ 1000 بار ہو،
اور خدا اس کے بدلے آپ سے اور آپ کے اہل بیت سے تکلیف دور کر دے۔ صحابہ صاحب نے یک زبان ہو کر بیعت کی، تجدید کی، خیموں سے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ہر کے دل کی حالت۔ دوسری طرف ہر بن یزید ریاحی اپنے خیمے میں بے چین تھا۔ اس نے دن میں امام کی مہمان نوازی دیکھی تھی، پیاسے دشمن کو پانی پلانا، گوڑوں تک کو سیراب کرنا۔ اس نے امام کی نماز دیکھی، خطبہ سنا، اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ اس کا غلام اس کے پاس آیا، سردار آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ہر نے کہا مجھے اس شخص سے جنگ کا حکم دیا گیا ہے جو رسول کا نواسا ہے، اگر میں ان سے لڑتا ہوں تو جہنم میرا ٹھکانہ ہے، اور اگر ابن زیاد کی نافرمانی کرتا ہوں تو دنیا میں رسوا ہو جاؤں گا۔ رات پر وہ سو نہ سکا۔ تیسرا محرم۔ سحر کے وقت امام نے اپنے بھائی عباس سے فرمایا، بھائی عباس کچھ مشقیں لے کر چند جانثاروں کے ساتھ جاؤ، ہو سکتا ہے ابھی پانی پر پہرا نہ ہو، بچوں اور خواتین کے لیے پانی پر لاؤ۔ عباس 30 سوار اور 20 پیادے لے کر فرات کی طرف بڑھے۔ نافع بن حلال سب سے آگے تھے۔ فرات پر عمرو بن حجاج کے 500 سوار پہرا دے رہے تھے۔ نافع نے للکارا، پانی پیو مگر آل محمد کو نہ دو۔ جنگ ہوئی۔ عباس نے اپنی شجاعت سے راستہ بنایا اور مشقیں برلائیں۔ یہ کربلا کا پہلا پانی تھا جو لڑ کر لایا گیا۔ جب عبید اللہ کا خط عمر بن سعد کو ملا تو اس نے فوراً عمر بن حجاج کو 500 سواروں کے ساتھ فرات پر تعینات کر دیا اور حکم دیا خبردار حسین کے ایک آدمی کو بھی پانی نہ ملے۔ یوں 3 محرم سے پانی بند ہو گیا۔ 2 محرم دراصل فیصلے کا دن تھا۔ اس دن واضح ہو گیا کہ جنگ ناگزیر ہے۔ امام نے واپسی کی پیشکش کی مگر یزیدی حکومت کا مقصد بیعت لینا یا قتل کرنا تھا۔ امام نے فرمایا تھا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس دن صحرا میں اترنے کے بعد امام نے اس زمین کی مٹی سونگھی اور فرمایا یہی وہ کربلا ہے، یہی ہمارے خون بہیں گے، یہی ہماری قبریں ہوں گی۔ میرے نانا نے مجھے خبر دی تھی۔ پھر آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ بچوں نے پہلی بار پیاس کی۔ سکینہ نے بھائی علی اصغر کو گود میں لیا۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر امام کے چہرے پر سکون تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ قربانی رہتی دنیا تک حق و باطل کا فرق واضح کر دے گی۔ 2 محرم کی شام جب سورج غروب ہوا تو خیموں میں چراغ جلے۔ ایک طرف ظلم کا لشکر تھا جو دریا پر قابض تھا، دوسری طرف نور کا قافلہ تھا جو پیاسا تھا مگر سر بلند تھا۔ تاریخ نے اپنا ورق پلٹ دیا تھا۔ اب صرف 8 دن باقی تھے۔ خلاصہ 2 محرم کے اہم واقعات۔ 1 ہر کا راستہ روکنا۔ ذو حسن کے مقام پر امام کا قافلہ روکا گیا۔ پانی پلانا، پیاسے دشمن کو امام نے خود پانی پلایا۔ نمبر 3 نماز ظہرین، امام نے ہر کے لشکر کی امامت کروائی۔ نمبر 4 خطبہ امام نے کوفیوں کی بے وفائی یاد دلائی اور واپسی کی پیشکش کی۔ نمبر 5 کربلا میں نزول ہر کے اصرار پر امام 2 محرم کو کربلا میں اترے۔ نمبر 6 خیموں کی تصنیب، نینوا کے مقام پر قافلے میں پڑاؤ کیا۔ نمبر 7 پانی کی بندش کا آغاز، عمر بن سعد کو ابن زیاد کا ظالمانہ خط ملا۔ یہ دن صبر، استقامت اور حصول پر ڈٹ جانے کا دن تھا۔ امام نے دنیا کو دکھا دیا کہ حکومت کے لیے ضمیر کا سودا نہیں کیا جاتا، چاہے پانی بند ہو جائے، چاہے صحرا میں گیر لیا جائے۔ 2 محرم سے ہی بہاد منال ضلع کی صدا بلند ہو گئی تھی۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کا راستہ تنہا بھی ہو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ امام کے پاس صرف 72 جانثار تھے، سامنے ہزاروں کا لشکر تھا۔ پانی بند ہونے والا تھا، بچے ساتھ تھے مگر امام کا عزم پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا۔ آپ نے اس دن فرمایا تھا لوگو، اگر دین محمدی میرے قتل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو اے تلواروں مجھے لے لو۔ یہی بہات المنازلہ کی بنیاد تھی۔ 2 محرم کو خیمے لگے مگر در حقیقت اس دن اسلام کی بقا کا خیمہ نصب ہوا۔ جب مؤذن نے فجر کی اذان دی تو کربلا کی فضا میں اللہ اکبر گونجی۔ ایک طرف وضو کر کے نماز پڑھنے والے، دوسری طرف دنیا کے لالچ میں اندھے ہونے والے۔ 2 محرم ختم ہوا۔ 3 محرم کی آزمائش شروع ہونے والی تھی مگر حسین کا سر بلند تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی
قربانی قیامت تک کے انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھا دے گی۔ کہانی تو یہاں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یزید تھا اور حسین ہے،